ایک نو مسلم کا اسلام قبول کرنا۔ تو وہ اپنا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتاتے ہیں اور اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میرا پورا نام رام ویر بن عجب سنگھ تھا۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، 2 کا انتقال ہو گیا، اب 3 بھائی اور 2 بہنیں بچی ہیں۔ میں کاکڑا ضلع مظفر نگر کا رہنے والا ہوں اور ایسٹریا انٹر کالج شاہپور سے میں نے ہائی اسکول کیا ہے۔ میرے والد ایک شریف اور بھلے کسان ہیں، مگر ہمارا خاندان بہت دھارمک ہندو خاندان ہے۔ ہندو جاٹ برادری سے میرا تعلق ہے۔ تو میرے اسلام قبول کرنے کا بھی عجیب اتفاق ہے۔ میرے ذہن میں تو اسلام قبول کرنے کی کوئی بات نہیں تھی، اور پڑھائی چھوڑنے اور بیوی کو طلاق دینے کے بعد زندگی بالکل خراب ہو گئی تھی۔ ہر وقت جنگل میں رہتے اور لوگوں کو پریشان کرنے اور نشہ کرنے کا تو میں عادی ہو چکا تھا۔ میرا تعلق علاقہ کے بدمعاشوں سے ہو گیا اور میں نے جانور سپلائی کرنے والوں کو راستے میں روک کر پیسے چھین کر زندگی بسر کرتا تھا۔ گھر اور محلہ والے مجھ سے پریشان تھے۔ گھر والوں نے عاجز آ کر مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ ہمارے کھیت کے برابر میں ایک انصاری ہیں، ان کی پرانی ٹیوب ویل بند پڑی تھی۔ میں نے اس کو صحیح کرنے میں رات دن محنت کی، بالآخر وہ صحیح ہو گئی۔ میں نے موٹر اور پنکھا ادھار دیے اور چوری سے لائٹ کے کنیکشن کر لیے، لیکن ٹیوب ویل نے پانی نہیں اٹھایا۔ میں نے اسے چلانے کی بہت کوشش کی، ٹریکٹر سے بھی پمپ چلوایا، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر میں پنڈت کے پاس پہنچا، اس نے ٹیوب ویل پر چڑھاوا چڑھانے کو کہا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ آخر میرے دل میں یہ آیا کہ دیوتا بھنگ سے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے بھنگ مسل کر اس پر چڑھا دی، پھر بھی پانی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ رات میں برابر کے کھیت والے انصاری یاسین بھی میرے پاس ہی تھے۔ ہم دونوں ٹیوب ویل کے پاس مٹی لیٹے ہوئے تھے۔ یاسین کہنے لگے کہ آج اس نے پانی اٹھایا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا کہ تم نے 2 کی بات کرتے ہو، میں 4 پڑھوں گا۔ اکثر رات کو 10:30 بجے بجلی آ جاتی تھی، لیکن اس رات کو 12:45 پر لائٹ آئی۔ میں نے یاسین سے کنیکشن کرنے کو کہا، وہ کہنے لگے کہ تم ہی کر لو، مجھے تو بجلی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے کنیکشن کرتے ہی ٹیوب ویل نے تقریباً 2.5 میٹر دور پانی پھینکنا شروع کر دیا اور ٹیوب ویل کے سامنے والی سڑک پر پانی گرنے لگا۔ تو تعجب سے کہتے ہیں کہ سوکھی مٹی ہونے کے باوجود پانی کی دھار کی رفتار سے سڑک میں تقریباً 1.5 میٹر گڑھا ہو گیا۔ صبح جب محلے والوں نے دیکھا کہ یہ کامیاب ہو گیا تو وہ جمع ہو کر آئے اور ٹیوب ویل بند کرا دی۔ کہنے لگے کہ اس لائٹ سے ہم تمہاری ٹیوب ویل نہیں چلنے دیں گے، اپنی لائٹ منظور کراؤ۔ ٹیوب ویل بند ہونے کے بعد یاسین نماز کے لیے کہنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے 4 رکعت نماز پڑھنے کا نظر کیا تھا، اب تمہیں پڑھنی چاہیے، کبھی ٹیوب ویل پھر خراب نہ ہو جائے۔ میں نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔ ہم کبیر پور کھیت کے قریب ایک گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ یاسین نے کہا کہ اپنے ٹیوب ویل میں وضو کریں گے۔ ہم وہاں آئے، یاسین نے وضو کیا اور مجھے اچھی طرح غسل کرایا۔ اس کے بعد ہم نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد یاسین کہنے لگے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہاری بجلی بھی منظور کروا دیں گے۔ میں نے کہا مجھ سے مسلمان بھی پریشان ہیں، وہ مجھے کہاں رکھ لیں گے؟ یاسین نے کہا جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اگر تم ٹھیک نہ بھی ہوگے تب بھی مسلمان تمہیں رکھ لیں گے، اور مسلمان نہ بھی رکھیں تو مرنے کے بعد خدا تمہیں جنت میں رکھے گا۔ میں نے یاسین سے کہا کہ تم مجھ پر رسولی مدرسہ میں لے چلو، میں وہاں یہ معلوم کروں گا کہ مسلمان ہو جاؤں یا نہیں۔ ہم دونوں وہاں پہنچے، مولانا انیس صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے مسلمان ہونے کے بارے میں معلوم کیا۔ انہوں نے کہا مسلمان ایسے نہیں بنتے، بلکہ جماعت میں جا کر نماز وغیرہ سیکھنی ہوگی، تو چلہ لگاؤ اور دلی مرکز چلے جاؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، تم ہی بھیج دو۔ انہوں نے مظفر نگر مرکز میں فون پر بات کی اور مظفر نگر جانے کو کہا۔ اس وقت میں تیار نہیں تھا، اس لیے میں نے اگلے دن جانے کا وعدہ کر لیا۔ جانے سے پہلے میں اپنی ماں کو بتایا کہ گھر والے مجھ سے بہت پریشان ہیں، اس لیے میں تو جا رہا ہوں اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا چلے جانا، لیکن کھانا تو کھا لے۔ میں نے کھانا کھا کر 2 گلاس دودھ پی کر راستہ میں ایک شخص سے 700 روپے لے کر مظفر نگر پہنچا، جہاں مرکز میں مولانا موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں تو کوئی جماعت نہیں جا رہی، تم پھلت چلے جاؤ، پھلت سے بھی جماعت جاتی ہے۔ میں پھلت چلا گیا، وہاں
ابا الیاس سے ملاقات ہوئی، انہوں نے شام کو حضرت سے ملوایا، حضرت نے کلمہ پڑھوایا، پھر میری زندگی کے حالات معلوم کیے۔ جب انہوں نے میرے حالات سنے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایمان اور اسلام اصل میں ایمان اور سلامتی میں خود رہنے، اپنے سے دوسروں کو امن اور سلامتی میں رکھنے کا نام ہے۔ اس لیے اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خود بھی امن اور سلامتی میں رہو اور اس دنیا کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں بھی سکون و چین اور امن اور سلامتی میں رہو، تو ضروری ہے کہ تم اس طرح زندگی گزارو کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہر آدمی کے لیے امن اور سلامتی کا ذریعہ بنو۔ اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں نشے سے سچ مچ توبہ کرنی ہوگی، اس لیے کہ سب سے زیادہ آدمی نشے کی حالت میں لوگوں کو ستاتا ہے۔ حضرت نے مجھ سے کہا کہ تم چودھری آدمی ہو، چودھری لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ ایک جوان اگر کسی بات کا پکا ارادہ کر لے تو پہاڑ سے دودھ کی نہر خود نکال سکتا ہے۔ ایک جوان مرد اگر پکا ارادہ کرے تو نشہ چھوڑنا کون تو مشکل کام ہے۔ مولانا صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا اور پکا ارادہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ اب کسی طرح کا نشہ نہ کروں گا۔ اب تم ایمان والے ہو اور مسلمان ہو گئے ہو، اب تو نشہ بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے مولانا صاحب سے وعدہ کیا۔ نشہ کی مجھے اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں سوچتا تھا کہ یہ عادت میرے جیون کے ساتھ ہی جائے گی۔ میں سوچ بھی سکتا تھا کہ مجھ میں نشہ چھوڑنے کے ارادے کی بھی ہمت ہو جائے گی، مگر حضرت کے سامنے جب میں نے وعدہ کیا تو مجھے یہ نشہ چھوڑنا بالکل آسان کام لگا۔ شاید یہ میری ایمان کی برکت تھی، میرے اللہ نے مجھے ہمت دی اور اس تجربے نے نہ صرف مجھے بہت سی برائیوں سے بچایا بلکہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بڑی ہمت دی ہے۔ پکا ارادہ کر کے انسان ہر بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں سے نشہ اور بیڑی اور سگریٹ اور گٹکا چھڑوا دیا، 5-6 لوگوں سے جوا اور سٹا چھڑوا دیا، 2 لوگوں سے عورتوں کے ناجائز تعلقات بنوائے۔ اتفاق سے اگلے دن پھل سے جماعت جانی تھی، میں ان کے ساتھ چلا گیا، وہاں نماز وغیرہ سیکھی، پھر چلہ پورا کرنے کے بعد پھل واپس آ گیا۔ حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت نے پوچھا یہ زندگی اچھی ہے یا اسلام سے پہلے کی زندگی؟ میں نے بتایا کہ حضرت مجھے تو بہت سکون ملا، ان 40 دنوں میں نشہ تو دور کی بات کوئی نشہ کرنے والا بھی قریب سے نہیں گزرا اور میری صحت بھی اچھی ہو گئی، مجھے تو زندگی بہت اچھی لگی۔ حضرت نے پوچھا اب کہاں رہنا چاہو گے؟ میں نے کہا آپ جہاں کہیں گے۔ انہوں نے میری تعلیم کے بارے میں معلوم کیا تو میں نے بتا دیا۔ حضرت نے پوچھا پڑھا سکتے ہو؟ میں نے کہا چھوٹے بچوں کو پڑھا سکتا ہوں۔ حضرت نے مجھے سونی پت بھیج دیا۔ 1 سال بعد سکوتی میں میری شادی ہو گئی۔ میری شادی الحمدللہ بہت دیندار اور پڑھی لکھی نیک لڑکی سے ہوئی۔ وہ لوگ سکوتی ٹانڈا کے رہنے والے ہیں۔ سکوتی ٹانڈا میں ہمارے ہندو رشتہ دار بہت سے رہتے تھے، اس خیال سے کہ کہیں کوئی فتنہ فساد نہ کریں۔ حضرت میری شادی کا پروگرام کھتولی میں میرے ساڈو کے گھر سے بنایا۔ وہ لوگ لڑکی کو لے کر کھتولی آ گئے۔ حضرت 2-3 لوگوں کے ساتھ لے کر کھتولی گئے اور الحمدللہ سادگی سے سنت کے مطابق نکاح اور رخصتی ہوئی۔ میرے والد بھی میرے ساتھ نکاح میں شریک تھے، وہ بہت خوش تھے۔ حضرت مولانا کلیم صاحب کا بار بار شکریہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ نے میرے لڑکے کو سدھار دیا، اس سے پورا علاقہ پریشان تھا، ہم سب لوگ عاجز تھے۔ پھل روکتی ہوئی تو میری والدہ بھی آ گئیں، میری اہلیہ سے مل کر خوش ہوئی، خوشی سے روئیں اور بار بار ماتھا چومتی تھیں کہ کیسی سونی بہو میرے گھر مالک نے مجھے دی۔ میری اہلیہ نے بھی 2 روز کی شادی کے باوجود میری والدہ کی خوب خدمت کی۔ ابتدا اچھے گھرانہ میں شادی کی وجہ سے بڑی قوت ملی۔ میرے والد صاحب کو جب معلوم ہوا کہ مولانا صاحب نے سکوتی میں ہمارے رشتہ داروں کے فتنہ کرنے کے ڈر سے کھتولی لڑکی بلا کر شادی کی ہے تو انہوں نے مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب آپ مجھے پہلے خبر کرتے، ہم کسی کے گھر میں نہیں رہتے، ان بیچاروں کو بے گھر کیا، خود بارات لے کر سکوتی جاتا، میرے بیٹے نے کون سا جرم کیا؟ مسلمان ہو گیا تو اچھا ہی کیا، کیا تھا کیا ہو گیا؟ میں 7 جنم تک آپ کا احسان نہیں اتار سکتا کہ میرے گاؤں والوں نے اس کے مسلمان ہونے کے بعد پنچایت کی تیرا بیٹا دھرم ہو گیا، اس پر سختی کرو، تو میں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ادھرم نہیں بلکہ دھارمک مذہبی ہو گیا۔ دھرم اپنا اپنا معاملہ ہے، میں آپ میں سے کسی کا دیا نہیں کھاتا، اگر زیادہ کرو گے تو کھیت اور گھر بیچ کر میں بھی پرسوں جا رہا ہوں اور بیٹے کے ساتھ میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ جب ایسی اوت اور بگڑی ہوئی مسلمان نے ایسا سدھار دیا تو مجھ میں بھی سدھار آئے گا۔ کچھ لوگ ذرا غصہ میں گالیاں دینے لگے تو میں پنچایت چلا آیا اور میں نے کہا کہ ابھی ایس پی کے جہاں جا کر رپورٹ لکھواؤں گا،
کچھ لوگوں نے مجھے روکا اور پھر میٹھی باتیں کرنے لگے۔ ہم تیری بھلائی میں پنجائت کر رہے تھے، آدمی میں ہمت ہونا چاہیے۔ میں جب قوم والوں سے نہیں ڈرا تو پھر سکوتی والوں کا کس کا ڈر تھا؟ حضرت نے فرمایا ڈرتے تو ہم بھی نہیں، مگر شادی میں کوئی بات ہوتی تو بدمزگی ہو جاتی۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ سونی پت میں رہ رہا ہوں۔ میرے پڑوسی بہت اچھے ہیں، سب لوگ پانچوں وقت کے نمازی ہیں اور میری عزت کرتے ہیں۔ مجھے ان سے بہت پیار ملا، وہ سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اصل میں جب میں سونی پت آیا تو مدرسہ والوں نے میرے لیے کرایہ کا مکان کا عیدگاہ کالونی میں انتظام کر دیا۔ سب کو معلوم تھا کہ میں نے 2 مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ مجھے نماز کی پابندی، تسبیح وغیرہ پڑھتے دیکھ کر لوگوں کو شرم آتی ہے کہ میں نے اپنی اہلیہ سے عورتوں میں تعلیم شروع کرائی۔ میں گشت وغیرہ بھی پابندی سے کراتا تھا۔ رفتہ رفتہ پڑوسی نماز پڑھنے لگے، بہت سے بچے میں نے مدرسے میں داخل کرائے۔ الحمدللہ کافی لوگ نماز کی پابندی کرنے لگے۔ وہ لوگ میرا بہت احترام کرتے ہیں۔ میرے محلہ اور مدرسہ والے جس طرح مجھے پیار کرتے ہیں، میں نے اپنے گھر والوں سے بھی ایسا پیار نہیں پایا۔ یہ محض میرے اللہ کا کرم اور میرے ایمان کا صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اور اعمال کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں پر بھی محنت کر کے دوسروں کو ایمان اور اعمال والی زندگی پر لانے کی کوشش کریں۔ آمین۔